الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ اگر آسان الفاظ میں اور مختصر انداز میں اس کا جواب دیا جائے تو یہ ہے، دعوت اسلامی فیضان رضا ہے۔ دعوت اسلامی فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ دعوت اسلامی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا نام، کام اور تعلیمات اور محبت کس قدر ہے، اس کے لیے ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن آپ کی زبان پہ تذکرہ جاری رہتا تھا اعلیٰ حضرت کا۔ آپ کے کسی شاگرد نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ مرید تو ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے، لیکن آپ کی زبان پہ جو ذکر ہے وہ اعلیٰ حضرت کا زیادہ رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، مرید تو میں ضرور مولانا فضل الرحمن صاحب کا ہوں، لیکن میرے دل میں مدینہ بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں، اس لیے میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ زیادہ کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی وہ ہے کہ جس کے بچے بچے کے دل میں محبت رسول کا بیج بونے والی ہستی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی یہ محبت اور آپ کی پہچان اور آپ کا یہ تذکرہ دعوت اسلامی والوں کے دلوں میں ڈالنے والے امیر اہل سنت ہیں۔ امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جب سے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سنا، ان کی محبت کا بیج دل میں جڑ پکڑ کر تناور درخت بن گیا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ آج ایک دنیا اس درخت کا پھل کھا رہی ہے، یعنی امیر اہل سنت کے دل میں جو اعلیٰ حضرت کی محبت کا بیج پڑا تھا اور وہ تناور درخت بن گیا، تو اس وقت دنیا بھر کے اندر جو دعوت اسلامی والوں میں ذکر رضا ہے، محبت رضا ہے، تعلیمات رضا ہیں، وہ امیر اہل سنت کی وجہ سے ہیں، اور اس کے پیچھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت ہے۔ دعوت اسلامی کو 40 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں۔ دعوت اسلامی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تذکرہ، محبت اور تعلیمات کیسی ہیں اور دعوت اسلامی کا کتنا گہرا تعلق ہے، میں چند عنوانات سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی اور نام رضا، اعلیٰ حضرت کا نام۔ اب اس کی چند ایک مثالیں سنیے۔ دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہیں یا جو عام اجتماعات ہوتے ہیں یا جو محافل ہوتی ہیں، ان کے آخر میں جیسے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، یا قافلوں میں لوگ آتے ہیں یا کسی اور پروگرام میں آتے ہیں تو لنگر کا جو اہتمام ہوتا ہے، امیر اہل سنت نے اس کا نام رکھا ہوا ہے لنگر رضویہ۔ ہر جگہ پہ لنگر رضویہ کے نام ہی سے لوگوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ پھر امیر اہل سنت کی زبان کے چند الفاظ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بیانات سنے ہیں تو شاید ان کو ازبر ہو چکے ہوں، اور خود میں نے اور دیگر لوگوں نے اتنی کثرت کے ساتھ سنے ہیں کہ گویا اعلیٰ حضرت کے نام کا وہ حصہ ہی بن گئے۔ وہ کیا کہ امیر اہل سنت جب بیان کرتے تھے تو بیان کے اندر اعلیٰ حضرت کا جہاں پر نام آتا تو آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ میرے آقائے نعمت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں۔ ان القاب کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا نام لینا یہ امیر اہل سنت کا یوں کہہ لیں کہ ایک اتنا عرصے سے معمول ہے کہ اب لوگوں کو سن سن کے یاد ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ امیر اہل سنت کی کوئی بڑی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت کا نام نہ ہو،
اور اسی طرح دعوت اسلامی کی وہ کتابیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی عربی کتاب کا ترجمہ کیا تو اب وہ تو عربی کے اندر جو لکھا ہے اسی کا ترجمہ کیا جائے گا، لیکن جو تصنیف ہے کہ جسے خود مواد جمع کر کے لکھا گیا، دعوت اسلامی کی کوئی بڑی کتاب ایسی نہیں ہوگی، خواہ وہ تفسیر کی ہو، حدیث کی ہو، فقہ کی ہو، تصوف کی ہو، اخلاقیات کی ہو، آداب زندگی کی ہو، کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کا نام کتابوں کا جزو لازم ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں لفظ رضا، رضویہ اور احمد رضا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں یوں کہہ لیں کہ ہر 10 خاندانوں میں کسی ایک بچے کا نام احمد رضا ضرور نکل آتا ہے۔ احمد رضا، عبید رضا، بلکہ ایک دلچسپ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دارالفتہ کے اندر احمد رضا نام کے اتنے افراد ہو چکے ہیں کہ ہمیں فتوے کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی ان کی آپس کے اندر پہچان کیا رکھیں، یہ بھی احمد رضا، یہ بھی احمد رضا، یہ بھی احمد رضا، یہ بھی احمد رضا۔ تو یہ جو نام رکھے گئے، یہ کیوں رکھے گئے؟ اس لیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ جو محبت تھی، اس کی وجہ سے بچوں کا نام بڑی کثرت کے ساتھ یہی رکھنا شروع کر دیا گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت کے نام پر دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے dawat-islami.net، اس پر جو شخصیات کے فولڈرز ہیں، اس میں پہلی شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دوسری سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چوتھی شخصیت ہے امیر اہل سنت کی، اور امیر اہل سنت سے پہلے نام لکھا گیا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا۔ آپ کی شخصیت کا تذکرہ، پھر اس میں جو عنوانات ہیں، آپ کے اوصاف جمیلہ، آپ کا عشق رسول، آپ کی علمی خدمات، آپ کی روحانی زندگی۔ اسی طرح دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت کے نام پر باقاعدہ ایپلیکیشن بنائی ہوئی ہے کہ جس میں حیات رضا کو پڑھنے کے لیے اور اس کے متعلق بیانات اور سلسلے سننے کے لیے اسی ایک ہی جگہ پہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر دعوت اسلامی کی ہزاروں مساجد ہیں الحمدللہ جو دعوت اسلامی نے بنائی یا آپ دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہیں۔ وہاں پر جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو یہ تو تقریباً ہمارے ہاں اہل سنت میں معمول ہے کہ خطبہ رضویہ پڑھا جاتا ہے، لیکن خطبہ رضویہ کے ساتھ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کے خطباء ہیں وہ خطبے سے پہلے چند نکات بیان کرتے ہیں خطبے کے آداب اور احکام کے بارے میں، اور اس میں جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی اور ذکر رضا۔ اچھا، پھر اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اس میں لازمی طور پہ موجود ہوتا ہے۔ سفر المظفر کا مہینہ جب آتا ہے جس میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے، اس میں خصوصی مضامین اس موضوع پر شائع کیے جاتے ہیں، اور ابھی جو اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ عرس مبارک گزرا ہے اس پر بطور خاص ایک ماہنامہ فیضان امام اہل سنت کے نام سے شائع کیا گیا، اور اس میں تقریباً کوئی 60 کے قریب مضامین تھے، 250 کے قریب صفحات تھے، اور بڑے ایمان افروز مضامین اور اعلیٰ حضرت کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اس میں بیان کیا گیا۔ پھر مکتبۃ المدینہ نے اسی 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت پر اپنی تمام مطبوعات پر 20% ڈسکاؤنٹ رکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت کے اس دن کو منانے کے حوالے سے، یوم رضا کو منانے کے حوالے سے اب یہ اندازہ لگا لے کہ ابھی جو 100 سالہ عرس گزرا اس پہ دعوت اسلامی میں اعلیٰ حضرت کے دن کو کیسے منایا گیا، اس کے چند فیگرز میں عرض کرتا ہوں کہ 775 مقامات پر پوری دنیا میں تقریباً 20 سے زیادہ ممالک میں 775 مقامات پر اعلیٰ حضرت کے نام پر عرس کا انعقاد کیا گیا، 775 مقامات پہ، اور بیرون ملک میں جو اجتماعات ہوئے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے، جو درس نظامی کا عالم بنانے والا جو ادارہ ہے، اس میں الحمدللہ اسی موقع پر ایک زبردست تقریب کا
اہتمام ہوا، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ 100 سالہ اس پہ ایک بطور خاص تھا کہ جس میں مقابلہ حسن قرات، حفظ قرآن، حسن بیان، ذہنی آزمائش، حسن نعت، علمی مباحثہ، اساتذہ کے بیانات، سامعین کے سوالات، عربی سلسلہ، رضوی کمپیوٹر، تعارف رسائل رضویہ، اور اس طرح کے کثیر جو ہے وہ اس میں الحمدللہ پروگرامز شامل تھے۔ اچھا، پھر دعوت اسلامی اور کنز الایمان، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو بڑے کارنامے ہیں ان میں قرآن مجید کا بڑا خوبصورت ترجمہ کنز الایمان ہے۔ دعوت اسلامی کا اس ترجمے کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے دن سے، جب سے دعوت اسلامی بنی ہے، پہلے دن سے امیر اہل سنت کی عادت یہ رہی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا تو آپ پہ الفاظ کیا ہوتے تھے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس نے امیر اہل سنت کے بیانات سنے ہیں تو میرے خیال میں یہ جملہ اس کو حفظ ہو گیا ہوگا، اور لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید جن کو کنز الایمان کا تعارف ہی امیر اہل سنت کے بیانات کے ان جملوں کی وجہ سے ہوا ہو، کہ امیر اہل سنت پہلے دن سے آج تک جب بھی قرآن مجید کی آیت کا کوئی ترجمہ بیان کریں گے تو اس میں ترجمہ کنز الایمان ہی بیان کریں گے۔ اچھا، اسی طرح جو دعوت اسلامی کی کتابیں ہیں اس میں بھی التزام ہے، اور بطور خاص جو امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں التزام ہے کہ ترجمہ کنز الایمان۔ اچھا، پھر مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس نے الحمدللہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ترجمہ کنز الایمان آج تک شائع کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح دعوت اسلامی کے ہفتہ وارہ جو اجتماع ہوتے ہیں ان میں بھی ترجمہ جب پڑھا جائے گا تو ترجمہ کنز الایمان، اور اسی طرح کوئی دعوت اسلامی والا ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں ترجمہ کنز الایمان نہ ہو، کیونکہ آج تک دعوت اسلامی کے ماحول میں اسی کی ترغیب اور ترویج کی جاتی ہے، تو اس لیے گھر گھر میں ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمہ کنز الایمان ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر ہمارا دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے تخصص فی الفقہ، جامعۃ المدینہ کا ایک شعبہ ہے تخصص فی الفقہ جو دارالفتہ سے متعلق ہے، ایک قسم کا مفتی کورس جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں کنز الایمان مکمل پڑھنا یہ نصاب میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد دعوت اسلامی اور فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ فتاوی رضویہ کی ترویج اور اس کے مطالعہ کا ذہن دینا یہ امیر اہل سنت اور مبلغین اور علماء دعوت اسلامی کی یوں کہہ لیں کہ ایک عادت ثانیہ ہے۔ ہمارے ہاں اب فتاوی رضویہ شریف کی کمپیوٹر کمپوزنگ الحمدللہ دعوت اسلامی میں مکمل ہوئی، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ اور المدینہ لائبریری میں یہ موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم طلباء میں جاتے ہیں، جا کے جب ان سے کوئی ڈسکس کرتے ہیں تو طلباء کا سوال یہ ہوتا ہے فتاوی رضویہ کیسے پڑھیں، یعنی ان کو اتنی کثرت کے ساتھ فتاوی رضویہ پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے کہ وہ سوال ہی اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کیسے پڑھیں۔ پھر ہمارے دارالفتہ اہل سنت جو دعوت اسلامی کا فتویٰ نویسی کا ادارہ ہے، اس کے فتاویٰ میں 90% آپ کو فتاویٰ کے اندر اعلیٰ حضرت کا اور فتاوی رضویہ کا حوالہ ملے گا۔ اچھا، اسی طرح اعلیٰ حضرت کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جد الممتار، فتاوی شامی کا حاشیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب سے یہ کتاب لکھی تب سے لے کر آج تک یہ کتاب مکمل نہیں چھپی تھی۔ آج تک سے مراد کہ دعوت اسلامی کے کام سے پہلے تک یہ کتاب مکمل نہیں چھپی تھی۔ اس پر سب سے پہلے دعوت اسلامی نے کام کیا، دعوت اسلامی کے ادارہ المدینہ العلمیہ، 6 جلدوں کے اندر اس پر کام کیا گیا اور اسے شائع کیا گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت کے بہت سے رسائل کو جدا گانا بڑے خوبصورت انداز میں شائع کیا گیا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے جو رسائل کا عربی ترجمہ کیا جا رہا ہے اور دوسرے اور بڑے خوبصورت انداز میں شائع کیا جا رہا ہے، وہ افراد بھی وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے تربیت یافتہ ہیں، جو دعوت اسلامی کے ماحول سے تربیت جنہوں نے لی، جنہوں نے سوچ لی اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر مدنی چینل اور اعلیٰ حضرت۔ تو مدنی چینل میرے خیال میں دیکھنے والا کوئی ایسا بندہ ہوگا نہیں کہ جس نے مدنی چینل پہ اعلیٰ حضرت کا نام نہ سنا ہو، خواہ وہ کڈز مدنی چینل ہے، انگلش ہے، یا وہ بنگلہ ہے، یا وہ اردو ہے۔ مدنی چینل دیکھنے والے نے اعلیٰ حضرت کا نام بار بار سنا ہوگا،
اور سفر کے اندر تو الحمدللہ ایسی بہار ہوتی ہے کہ 25 دنوں تک، یکم سفر سے لے کر 25 سفر تک مسلسل اعلیٰ حضرت کا تذکرہ، آپ کی سیرت کے پہلو، آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کے فتاویٰ، آپ کی کتابیں، آپ کا تعارف، آپ کی تعریف، آپ کی منقبت، اور ان چیزوں کے اوپر 25 دن تک الحمدللہ پوری دھوم دھام سے اعلیٰ حضرت کا یہ پورا مہینہ منایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر دعوت اسلامی اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کی ذات، آپ کا تعارف، آپ سے محبت ایک اپنی افادیت، اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کتنا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات پہ عمل ہے وہ بھی سبحان اللہ۔ عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو امیر اہل سنت نے پہلے دن سے یہی سوچ دی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک اور عقیدے سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جو دعوت اسلامی کا بچہ بھی جانتا ہے کہ دعوت اسلامی کا بنیادی ذہن اور سوچ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت نے جو دین کے فروغ کے لیے جو طریقہ کار بیان فرمایا اس پر کتنا عمل ہے۔ میں صرف چند ایک نکات عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے 10 نکات بیان کیے تھے کہ کس طریقے سے دین کا کام کیا جائے، اس پر کیسے عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جن میں تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ ہو۔ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔ سنیوں کے اس وقت اتنے مدارس تھے نہیں۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس پر کیسے عمل کیا کہ ہمارے جو جامعۃ المدینہ ہے، جو عالم بنانے والے ادارے ہیں، ان کی تعداد 550 سے زیادہ ہے، اور اس میں پڑھنے والوں اور والیوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے۔ اور مدرسۃ المدینہ جو حفظ و ناظرہ کا ہے، ان کی تعداد 2700 سے زیادہ ہے، اور اس میں پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1,28,000 سے زیادہ ہے۔ تو یہ الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت نے سوچ دی کہ عظیم الشان مدارس بنائے جائیں، اس کے اوپر عمل، بلکہ جدید دور آ گیا تو آن لائن جو سسٹم ہے جامعہ اور مدرسے کا وہ بھی شروع کر دیا گیا۔ اچھا، پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ طلباء کو وظائف ملیں کہ کسی بھی طرح ان میں شوق علم دین پیدا ہو، طلباء کو وظائف دیے جائیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں رہائشی جامعات کا جو ایک سلسلہ ہے، وہاں جملہ سہولیات دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو طلباء کو وظائف دینے کا معاملہ ہے تو ہمارے ہاں تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الامامت، اور اسی طرح تخصص فی اللغہ، عربی اور انگلش کے حوالے سے ان کے طلباء کو اچھی خاصی مقدار میں الحمدللہ وظائف دیے جاتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عمدہ کارکردگی پر مدرسین کو بھاری تنخواہیں دی جائیں، جو ہم میں دینی کام کے قابل ہوں، ان کو فکر معاش سے آزاد کر کے دینی کام میں لگایا جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں، دعوت اسلامی کے اداروں کے اندر جو تنخواہ کا سٹیٹس ہے، جو سیلری سٹیٹس ہے، وہ الحمدللہ دیگر بہت سے اداروں سے بہت بہتر ہے۔ جس سے بھاری تنخواہیں کہی جاتی ہیں وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اداروں میں علماء کے حوالے سے موجود ہیں۔ پھر اعلیٰ نے فرمایا کہ مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں، کتابیں تصنیف کروائی جائیں اور اس کا معاوضہ بھی پیش کیا جائے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے پورا ادارہ اس کے اوپر کھڑا کر دیا المدینۃ العلمیہ کے نام سے، کہ جس میں 100 سے زیادہ علماء الحمدللہ تصنیف و تالیف اور تراجم کتب کے کام میں مشغول ہیں۔ پھر اعلیٰ نے فرمایا کہ تصنیف شدہ جو رسائل ہیں ان کو عمدہ انداز میں چھاپ کر ملک بھر میں مفت تقسیم کیے جائیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مفت تقسیم کیسی ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ، اپلیکیشنز پہ، واٹس ایپ گروپس کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر کتابیں مفت تقسیم کی جاتی ہیں، بکتی بھی ہیں، لیکن ان فورمز کے اوپر مفت لاکھوں کی تعداد کے اندر کتابیں تقسیم بھی کی جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں الحمدللہ ان پر دعوت اسلامی کا عمل جو ہے وہ اس انداز میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔